اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کی خاموشی کو تکبر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ خود اپنی ذات اور حالات سے جنگ کرنے میں مصروف ہو۔ اللہ جس سے پسند کرتا ہے اس سے کسی بھی جگہ اور کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق ہی دے دیتا ہے۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ زندگی کو اس طرح جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کی فکر ایسے کرو جیسے اگلے ہی پل مر جانا ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی رہتی ہے۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نماز کی پابندی انسان کے تمام گناہوں کو سکت کر دیتی ہے۔ اگر رب تمہیں درد دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ صبر آزما رہا ہے اور تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جنہیں فکر تھی کل کی وہ روئے رات بھر، جنہیں بھروسہ تھا رب پر وہ سوئے رات بھر۔ جب بھی میں نے ہاتھ اٹھایا اللہ کو اپنے قریب پایا۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ انسان اس دولت پر اتنا غرور کیوں کرتا ہے؟ اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکل آسان کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس سے دکھ درد بانٹ کر روح کو سکون ملتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے جسے صرف میرا اللہ ہی سن سکتا ہے۔ وہ پل بھی آئے گا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس رب پر بھروسہ اور وقت پر اعتبار رکھو۔ جو تم چاہتے ہو وہ شاید اب تک نہ ہو سکا، پر یہ ضروری نہیں کہ وہ کبھی نہیں ہوگا، بس رب پہ بھروسہ رکھو۔ جس شخص کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ رزق جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو، اور ایک وہ تمہارے پیچھے دوڑتا ہے۔ روزی کے نزول کا انتظام صدقے کے ذریعے کرو، اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات سے جنگ کرو۔ جب تم کسی انسان کے سامنے اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہو تو اللہ تمہاری اسی خاموشی سے متاثر ہو کر اگلے کو اس کی غلطی کا احساس کروا دیتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ غصے کا علاج خاموشی کے ذریعے کرو۔ بے شک اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک عزت اور ذلت دینا صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3 باتیں انسان کو برباد کر دیتی ہے، حسد، حرص اور تکبر۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ابتدا انتہا راہ حق دکھا دیتی ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ نہیں آتا مانگنے تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے نظر نہ آئے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔
انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے لگ جاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا ہو۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ امید، ایک امید ہے مجھے جو ہر روز جینے کا سہارا دیتی ہے۔ ایک دن اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ سے کہا کہ اس دیوار پہ آپ کچھ ایسا لکھے اس سے خوشی میں پڑھے تو غم ہو اور غم میں پڑھے تو خوشی ہو۔ تو حضرت علی نے لکھا، یہ وقت گزر جائے گا۔